पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहन्नुम बासिल वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा, पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। जमातुल अहरार और फितना अल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पख्तिया, पख्तीका और कुन्नड़ में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 25 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों के 3 मराकज़ तबाह किए गए। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशत गर्द अपने अंजाम को पहुँचे। ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल मारा गया। ISPR के मुताबिक ज़ख़ीरा किया गया भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी तबाह किया गया। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह तहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका का मामला है, पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। सिंध तास माहदे पर पाकिस्तान को मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंध तास माहदे को दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया। इस माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में होने वाले सेमिनार में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। ये अपनी नौयत का पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंध तास माहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारा पानी रोकेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान वाज़े कर चुका, अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बातिल के सामने डट जाना हमारी रवायत है। ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा, ईरानी हुकाम से मुलाकात कल दोहा में होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने हालिया हमलों के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात दोबारा होने की तस्दीक करते हुए कहा, स्टीव विटकोफ और जेरिड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीका और ईरान मंगल को कतर के दरहुकूमत दोहा में मुज़ाकरात करने पर राज़ी हैं। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फ्रीकैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में आबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर ईरान के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात ईरान के मजहबी मरकज़ कुम के दौरे के दौरान आला मजहबी शख्सियात बशमूल आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी से मुलाकात में कही। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के तनासुर में हुकूमत के लिए हिमायत को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। आयतुल्लाह मकारम शिराज़ी को जंग के बाद की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग देते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर बाज़ हल्के कौमी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने और मुआहदे के अमल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुल्क के मौशी और समाजी मसाइल के एक बड़े हिस्से को हल करने में मदद मिल सकती है। आयतुल्लाह मुकाररम शिराज़ी ने जंग और उसके बाद के मामलात से निमटने में हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान ने हालिया हमलों के बाद अमेरिका के साथ इतवार को होने वाली तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने हालिया हमलों और मफाहमती यादाश्त के तहत तयशुदा शराइत पूरी न होने के बायस अमेरिका के साथ होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत मनसूख की। ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर बराए तहफ़्फ़ुज़ इशात आसार से वाबस्ता मेहदी फ़ज़ाइली ने ईरानी सरकारी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान ने अमरीकी अफवाज के हालिया हमलों और मफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद न होने की वजह से मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। उनका मज़ीद कहना था कि मुज़ाकरात के लिए मतलूबा शराइत पूरी नहीं हुई, इसीलिए ईरान ने इतवार को तयशुदा तकनीकी बातचीत से दस्तबरदारी इख्तियार की।
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، جہاں پہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اظہار خیال کر رہی ہیں۔ 21 کی اسکیم تھی، 8 بلین کی اسکیم تھی، ٹوٹل یوٹیلائزیشن 4.5 سال میں 2 بلین اشاریہ 3 تھی۔ اسپیکر صاحب 2.3 ملتان بیڈڈ ہاسپٹل، اپنا اسپتال، فلم انڈسٹری کا بھی جواب دوں گی اسپیکر صاحب، پورا جواب دوں گی۔ اسپیکر صاحب فلم کا میں بہت فخر سے فلم سٹی کا بھی جواب دوں گی، نواز شریف میڈیکل سٹی کا بھی جواب دوں گی، نواز شریف آئی ٹی سٹی کا بھی جواب دوں گی اسپیکر صاحب، ابھی دوں گی سارے جواب۔ لیکن اسپیکر صاحب ہم نے نہیں کہا کہ 2018 میں جب گورنمنٹ آئی آر ٹی ایس کو بٹھا کر، تو ہم نے تو نہیں کہا اس طرح کہ ساری اسکیموں پہ کاٹا لگا دو اور بند کر دو نا۔ مدر اینڈ چائلڈ ملتان 200 بیڈڈ ہاسپٹل کی اس سال کی 100% یوٹیلائزیشن ہے، اور جون 2026 میں مکمل کر کے ملتان کے لوگوں کو تحفہ دیں گے۔ اسی طرح راولپنڈی بیڈڈ ہاسپٹل مدر اینڈ چائلڈ کو چلڈرن ہاسپٹل میں کنورٹ کر کے 2001 کا منصوبہ، اسپیکر صاحب 2001 کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 2026 میں 1.5 سال میں مکمل کر کے راولپنڈی کے لوگوں کو تحفہ دے گی۔ اسی طرح پنجاب میں پہلی دفعہ کوئی کیتھ لیب موجود نہیں تھی، صرف پنس کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نیورو کی کیتھ لیب موجود تھی۔ انشاءاللہ جو اس وقت چیف منسٹر کا نیورو کیتھ لیبس کا پروجیکٹ ہے، پورے پنجاب کے اندر پنجاب کا پہلا نیورو کیتھ لیب اور نیورو سرجری کا پورا پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہے، اور ہر ضلع میں ہر ڈویژن کے اندر نیورو کیتھ لیب جو ہے وہ کلسٹرز اور زونز کی شکل میں موجود ہوگی۔ اچھا اسپیکر صاحب، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، آپ نے بھی بہت دفعہ چیف منسٹر کو اس کی تعریف کی۔ یہ 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اس خطے کا سب سے بڑا اور ون آف دا لارجسٹ ہاسپٹل آف دا ورلڈ، 1000 بیڈڈ ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، سرکار کا پہلا ہاسپٹل، اور نہ صرف ہاسپٹل بلکہ ریسرچ سینٹر۔ انشاءاللہ جولائی اینڈ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انوگریٹ کریں گی، اور پورے پاکستان سے جیسے شہباز شریف صاحب نے پی کے ایل آئی بنایا تھا، اور پی کے ایل آئی کے آپریشن تھیٹر ان لوگوں نے آ کے بند کیے تھے، اور وہ جو ان کے بھی آگے سے لوگ تھے، انہوں نے ڈاکٹر سعید اختر کو کہاں لے کر گئے تھے؟ نیب کے اندر لے گئے تھے پی کے ایل آئی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پی کے ایل آئی جس طرح پہلا کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ اور بون میرو کا ہاسپٹل تھا، یہ پاکستان کا پہلا کینسر، نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ بھی ہوگا، جس کا پورا ریسرچ کی جو فیسلٹی ہے وہ وہاں موجود ہوگی۔ مدر اینڈ چائلڈ کی بات کی، یہاں انہوں نے کہا کہ تختی ہٹا کر لگا دی مریم نواز نے اپنی تختی۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اسپیکر صاحب کہ مریم نواز شریف کو کسی کی تختی اتار کے اپنی تختی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مریم نواز نے کمال کام کیا، 3000 سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ یونٹس اور میڈیکل ڈسپنسریز، ان کو ریویمپ کیا، ان کو پورا کا پورا رینوویٹ کیا، اور پبلک اینڈ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے 84 شہر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جاری ہے، وزیر اعلیٰ نے عوام سے کیے وعدے پورے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے الیکٹرک بسوں کا دائرہ کار بڑھا رہی ہیں۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں واسا کی ایجنسیز فعال ہیں۔
ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی حملوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ بیان میں ان کارروائیوں کو سیرک اور کشم میں ایرانی تنصیبات پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی جوابی کارروائی قرار دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ یہ حملے ایران کی دفاعی صلاحیت اور رد عمل کی واضح مثال ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایلچی کے کام کو خوب سراہا۔ پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی معاملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری انتونیو گوتریس کے کردار کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایلچی کے کام کو خوب سراہا۔ پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی معاملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری انتونیو گوتریس کے کردار کی بھی تعریف۔ طالبان رجیم کی ظالمانہ پالیسیوں اور وسائل پر قبضے کی جنگ نے افغانستان کو ایک بار پھر خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ باغی کمانڈر جمعہ خان فاتح نے افغان رجیم کے خلاف جنگی تیاریوں میں اضافہ کر دیا، جس سے صوبہ بدخشاں میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو رہی ہے۔ طالبان رجیم اور سابق ڈپٹی گورنر جمعہ خان فاتح میں اختلافات نے سنگین بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ معروف افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق بدخشاں میں طالبان رجیم کے خلاف باغی تاجک کمانڈر جمعہ خان فاتح کی عسکری صف بندی اور جنگی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کمانڈر جمعہ خان نے جنگجوؤں کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی حمایتین سے مشاورت بھی تیز کر دی ہے۔ افغان رجیم کے مذاکرات اور نئے عہدے کی پیشکشوں کے باوجود جمعہ خان نے حکومتی ڈھانچے میں واپسی کو مسترد کر دیا۔ کمانڈر جمعہ خان نے اپنی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھ کر فوجی اور لاجسٹک دونوں لحاظ سے مکمل طور پر تیار کر دیا ہے۔ جمعہ خان فاتح کا ماننا ہے کہ بدخشاں کا پہاڑی علاقہ طالبان رجیم کے لیے ان کے خلاف فوجی آپریشن انتہائی مشکل بنا دے گا۔ افغان طالبان کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت افغانستان میں کئی اسلحہ بردار تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف مسلح تحریکوں میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، افغان فریڈم فرنٹ، افغان گرین ٹرینڈ اور جمعہ خان فاتح کی تحریک شامل ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق افغان طالبان کی بدترین آمرانہ طرز حکومت اور وسائل پر قبضے کی جنگ نے طالبان کو تقسیم کر دیا ہے۔ وینزویلا میں ہلاکت خیز زلزلے کے 4 روز بعد 2 بچوں سمیت 4 لوگوں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ اب تک زندہ ملنے والے افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ سینکڑوں بین الاقوامی کارکنان اور مقامی فوجی دستوں کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ یورپی یونین نے زلزلہ متاثرین کے لیے $50 لاکھ سے زائد کی ہنگامی امداد جاری کر دی ہے۔ یونیسیف کے مطابق زلزلہ سے متاثرہ 18 لاکھ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ پوپ لیو نے وینزویلا میں زلزلے کی تباہی پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ وینزویلا میں آنے والے زلزلوں میں 1433 افراد ہلاک، 3360 سے زائد زخمی اور 69,000 سے زائد لاپتہ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس گیبریاسس نے کہا کہ 21 جون کے بعد سے یورپ میں زیادہ درجہ حرارت سے 1300 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے مطابق یورپ میں موسم گرما کے آغاز پر آنے والی غیر معمولی ہیٹ ویو کی لہر سینکڑوں اضافی اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ یورپ کے کئی ممالک بشمول جرمنی، پولینڈ اور جمہوریہ چیک میں درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹے، جبکہ
شدید گرمی اب مشرق کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایکس پر جاری ایک بیان میں WHO کے سربراہ ٹیڈروس گیبریاسس نے کہا کہ ہیٹ سٹریس کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے اور یورپ کے گھر، کام کی جگہیں اور اسکول ایسی سرگرمیوں کو مد نظر رکھ کر تعمیر نہیں کیے گئے۔ صبح فرانس کی قومی وزارت صحت نے بتایا بدھ کے بعد سے ملک میں متوقع تعداد کے مقابلے میں قریباً 1000 زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ ادارے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بہت سے 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، جبکہ گھروں میں ہونے والی اموات کی تعداد میں 40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیڈروس نے خبردار کیا کہ یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا براعظم ہے، جہاں درجہ حرارت عالمی اوسطن کے مقابلے میں 2 گنا رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا براعظم بھر میں کروڑوں افراد اس وقت شدید گرمی کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے، اسکول بند ہیں اور بجلی کے نظام دباؤ کا شکار ہیں۔ خیال رہے اسپین میں بھی گرمی سے اموات 200 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ناظرین، انتہا پسند مودی کے خلاف حکومت کے ناقص کنٹرول کے بعد شکست خوردہ بھارتی فوج ملک کے اندر بھی غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں غاصب بھارتی فوج نے پولیس اہلکاروں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی جریدے دی ہندو کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں بھارتی فوج کے درجنوں اہلکار اتھولی تھانے کی 4 دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اسلحہ اور لاٹھیوں سے لیس 17 راشٹریہ رائفلز کے 40 اہلکاروں نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر تشدد اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ پولیس نے میجر اور کمانڈنگ آفیسر سمیت متعدد بھارتی فوجی اہلکاروں پر اقدام قتل اور حملے کی FIR درج کر لی۔ FIR کے مطابق فوجی اہلکاروں کا حملہ پہلے سے طے شدہ تھا اور وہ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پولیس اور فوج یا پیرا ملٹری اہلکاروں میں تصادم کا یہ پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت گاہ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جولائی تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، پیرا فورس میں اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر بالکل نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پیرا فورس کی کارکردگی، ڈیجیٹلائزیشن، قانونی فریم ورک اور مستقبل کے لاہے عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو مزید فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈی جی پیرا کو براہ راست پبلک انٹریکشن اور عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت کرتے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پیرا کا عدالتی محاذ پر 99% کنونشن ریٹ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی پیرا میں کوئی جگہ نہیں۔ بد سے بدنام بہت برا ہوتا ہے۔ پیرا کی گڈ ول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پیرا کا ہر ایکشن عوام دوست ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے مزید کہا کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پیرا ریکوزیشن رولز کے مطابق کارروائی یقینی بنائیں۔ پیرا شاندار کام کر رہی ہے مگر پبلک پریزنٹیشن اور کمیونیکیشن میں کمی کو دور کیا جائے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے لاہور میں مائکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے عالمی دن کے موقع پر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیٹی نے میں پاکستان کے اشتراک سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو قابل توسیع اور مارکیٹ کے لیے تیار اداروں میں تبدیل کرنے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا۔ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیٹی نے کنوینر اور CEO میں پاکستان طارق عصمت نے افتتاحی خطاب میں کہا ایسے میز پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم عالمی منڈیوں میں کامیابی کے لیے جدید مارکیٹنگ، مؤثر برانڈنگ اور کاروباری حکمت عملی ناگزیر ہے۔ مومنٹم 360 کے CEO محمد یوسف نے
स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स, आलमी मेयार की ब्रांड पोजीशनिंग, बैन अल-अक़वामी तोसी और जदीद मार्केटिंग के तरीकों पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद एंड गार्शिया के पार्टनर अल्बर्टो गार्शिया ने फ्रांस से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि इख्तिरा और आलमी मेयार की मार्केटिंग पाकिस्तानी SMEs को बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाया मकाम दिला सकती है। सेमिनार में कारोबारी शख्सियात, स्टार्टअप्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले और साजिश करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हमने हमेशा अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए जमहूरी रास्ता अपनाया। हमें इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मियांवाली के लोगों से प्यार करती है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मियांवाली की महरूमियाँ दूर करेगी और तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा देगी। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84वां इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PCB जावेद मुर्तज़ा ने नए माली साल के बजट के खदोखाल और अदाद शुमार के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और तमाम डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफ़िका मंजूरी दे दी गई है। इजलास में PSL 2L के बजट और PSL को इंतज़ामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी भी दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।